اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلوب التبلیغ جو کتاب ہم نے ابھی جلدی ہی شروع کی ہے، اور اس میں ہم نے کل دوسری فصل پڑھی۔ کون سی؟ دوسری فصل، ٹھیک ہے۔ اور دوسری فصل میں ہم پڑھ رہے ہیں، آج پڑھیں گے ہم لوگ کہ جو اعلام باطل ہے، باطل میڈیا ہے، وہ کیا کرتی ہے۔ کہہ رہے ہیں الاعلام الباطل اليوم، آج کل باطل میڈیا، باطل اعلام سلاح فتاک، مہلک اسلحہ ہے۔ مہلک اسلحہ یعنی جو انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے۔ بید اعداء الدین، دشمن دین کے دشمنوں کے ہاتھ میں۔ وبید الدول المستکبرہ، دول اور ظالم ملکوں کے ہاتھوں میں۔ دول ملک یعنی دولہ کی جمع دول ہے۔ دول المستکبرہ یعنی تکبر کرنے والے حکومتیں، ملک، یعنی وہی ظالم حکومتیں جو ہیں، جو اپنے سے بڑا کسی کو اور کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یشنون عن طریقہ حربا نفسیتا، صحیح ہے۔ یشنون عن طریقہ، وہ اسی باطل میڈیا کے ذریعے سے نفسی جنگ چھیڑتے ہیں۔ چھیڑنا، عن طریقہ ہی، کس سے؟ باطل میڈیا کے ذریعے۔ حربا نفسیتا، نفسی جنگ، نفسیاتی جنگ۔ ضد من یقف بوجہہم، ان سب کے خلاف جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مولانا، بظاہر دیکھیں گے تو ایران نے کسی کا کوئی نقصان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میڈیا کس کے خلاف ہے؟ ایران کے خلاف۔ غرب کے ممالک، اسلامی مملکتوں میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو آتنکواد کے دائرے میں آتی ہے، پھر بھی انہیں آتنکوادی نہیں کہا جاتا۔ وہ لوگ جو اپنے ارض مقدس کا دفاع کرتے ہیں، انہیں کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ آتنکواد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ میڈیا کا کھیل ہے، صحیح ہے۔ باطل میڈیا اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو وہ آمادہ ہے۔ فَهُوَ أَكْثَرُ نِكَایَةً وَضَرَرًا، فَهُوَ أَكْثَرُ نِكَایَةً وَضَرَرًا، تو یہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ ہاں مولانا، نکایا کہتے ہیں دشمن کو زیر کرنا، تو یہ زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے۔ من الحرب العسکریہ، فوجی جنگ سے، یعنی فوجی جنگ تو ہوتی ہے نا، 10 دن چلی، 15 دن چلی، مہینہ چلی، 2 مہینہ چلی، 6 مہینہ چلی، بند تو ہو جائے گی، لیکن جو زہر میڈیا گھول دے گا وہ زہر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لأنه يسلب من الناس هویتهم وثقافتهم، اس لیے کہ یہ لوگوں سے ان کی پہچان اور ان کے کلچر کو چھین لیتی ہے۔ یسلب، سلب کے معنی ہوتا ہے مولانا چھین لینا۔ یسلب من الناس، لوگوں سے چھین لیتی ہے،
हवियतहुम उनकी शनाख्त, व सकाफतहुम और उनका कल्चर। यानी आप खुद देखिए अपने हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो जो मेलो मोहब्बत तमाम मजाहिब के दरमियान पहले पाया जाता था कि आज है वो नहीं है। किसकी वजह से? एक आम के जिसका कभी मुसलमान से राबिता नहीं हुआ है, वो भी मुसलमान का क्या बना पड़ा है? दुश्मन बना पड़ा है। किसकी वजह से? मीडिया की। उनके जहनों में इस तरह का जहर घोल दिया गया है कि वो क्या समझते हैं कि अगर हम इनको नहीं मारेंगे तो ये हमें मार डालेंगे। इस तरह से उनके जहन में क्या कर दिया गया है? बैठाल दिया गया है। तो जिससे वो लोग अपनी पहचान तक भूल जाते हैं कि हम कौन है, हम इंसान हैं या नहीं है, हमारा कल्चर क्या रहा है, किस तरह से मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के त्योहार में शिरकत करते थे। सही है, ये तमाम चीजें होती थी इंडिया में। वयतयस्सरु मिन खिलालिही बस्त नुफूज़िहिम, वयतयस्सरु मिन खिलालिही, और इसके जरिए उनके लिए आसान हो जाता है बस्त नुफूज़िहिम, अपने अपने नुफूज को बढ़ाना, यानी अपने असर को बढ़ाना करना। इसके जरिए उनके लिए आसान हो जाता है अपने असर को बढ़ाना। और इस वहादा मानुसम्मीहिल यौम बिल गज़बी, गज़ब सकाफी, और इसी को आज हम कहते हैं गज़ब सकाफी, यानी सकाफती जंग। सकाफती जंग। वो ममालिक तरक्की करते हैं मौलाना जो अपनी जबान से मोहब्बत करते हैं, वो ममालिक तरक्की करते हैं जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। सही है। यानी आप ईरान में देखेंगे, ईरानी चाहे 50 लैंग्वेज जानता हो, किसको तरजीह देता है? फारसी को। समझ रहे हैं? तो सकाफत एक अलग चीज है। यकूल रासिल, रासिल कहते हैं अन खुतूरतिल एलाम, मीडिया के खतरे के बारे में। लिअन्नहु सअल मुस्तअमिरून इला इत्तिखादिल एलाम, मुस्तामिर कहते हैं साम्राज्य को मौलाना, वो लोग जो मुल्क या इलाका जिस पर काबिज होके कुछ नया कुछ बनाना चाहते हैं उनको मुस्तामिरून कहते हैं। कि जो नई फिक्र के अफराद हैं, इला इत्तिखादिल एलाम, उन्होंने मीडिया को करार दिया है या मीडिया को लिया है। वद्दिआया, तो दिआया कहते हैं प्रोपगंडा मौलाना, मीडिया के जरिए और प्रोपगंडे के जरिए से, वसीलतन लिक़ल्बिल हक़ाइक़, सही है, हकीकत को बदलने का जरिया बनाया है इन्होंने। वतशबीहहा, वतशबीह क्या कहेंगे? Incoming voice call from +91 8376
ہلو، تشویح کہتے ہیں مسخ کرنا، بگاڑ دینا، یعنی چیز تو رہے گی لیکن اس کا چہرہ کیا رہے گا، حقیقت ویسی نہیں رہے گی. تو یا تو حقیقت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے چہرے کو بگاڑنے کی. بحیث راحوا یلقون الاطفال فی الروضہ، یہاں تک کہ وہ گئے اور مکتب میں، مولانا روزہ کہتے ہیں اس کو جو نرسری اسکول ہوتے ہیں، صحیح ہے، یلقون الاطفال، وہ بچوں کو لیکچر دیتے ہیں، بتاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، بِأَنَّ اللَّبَنَ أَسْوَدُ، کہ دودھ یا چھاچ کیا ہے مولانا، کالی ہے. اس طرح کی گفتگو. وَيَلَقُونَهُمْ أَيْضًا مَنْ يَعْتَقِدُ خِلَافَ ذَلِكَ فَهُوَ رَجْعِيٌّ مُتَحَجِّرٌ، اور یہ بھی انہیں تلقین کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ جو اس کے خلاف اگر یہ عقیدہ رکھے فَهُوَ رَجْعِيٌّ، تو وہ پچھڑا ہے. پچھڑا یہ نہیں کہتے، گزرے زمانے کی بات ہے. صحیح ہے، یعنی آپ نے ابھی تک ترقی نہیں کی ہے. متحجر جانتے ہیں مولانا، حجر کس کو کہتے ہیں، پتھر کو. یہ کنایا استعمال کیا جاتا ہے. سابق میں انسان کیا کرتا تھا، جب اس کے پاس ذرائع نہیں تھے، کوئی وسیلہ نہیں تھا اور زندگی گزارتا تھا تو کس کے سہارے رہتا تھا، پتھر سے کیا کرتا تھا، آگ جلاتا تھا. تو متحجر بولا جاتا ہے کس کو، رجعی، متحجر یعنی پچھڑا انسان. کہنے لگے کہ آپ کی سوچ ترقی یافتہ، اگر میرے بات کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بات مانی تو اس کا مطلب کہ آپ کے کیا ہیں، آپ پچھڑے ہوئے ہیں، ابھی تک آپ نے ترقی نہیں کی، ترقی یافتہ ہم ہیں. تو میڈیا کا یہ کام ہے مولانا. آپ دیکھیں نا یار، ٹی وی پہ کس طرح کے ایڈ آتے ہیں، چاہے وہ ومل کا ایڈ ہو، چاہے وہ کون سی کریم آتی ہے، فیئر اینڈ لولی. ہاں وہ دیکھو لگا کے گوری ہو جاتی ہے، کیا ہو گئے، کس کی وجہ سے، پروڈکٹ کیسے بک رہا ہے، میڈیا کی وجہ سے. ان ذوی النفوس الامارة بالسوء والذین يتربصون بالدین الدوائر اخرجوا الدین من الحیات وحرفوه وقلبوا حقائقه. ان ذوی النفوس الامارة بالسوء، کہا ایسے افراد کہ جن کا نفس، یا جو لوگ نفس امارہ کی قید میں ہیں، نفس امارہ کی، والذین یتربصون بالدین الدوائر، صحیح ہے، تربص کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو دین میں انتظار کرتے ہیں. الدوائر، صحیح ہے، کسی گھیرے کا. اخرج الدین من الحیات، تو انہوں نے دین کو اپنی زندگی سے کیا کر دیا ہے، نکال دیا ہے.
وحرفوه، اور اس میں تحریف کر دیے، اور اس میں تحریف کر دی ہے، وقلبوا حقائقہ، اور اس کی حقیقت کو کیا کر دیا مولانا؟ تبدیل کر دیا ہے۔ لأنهم رأوه يعارض منافعهم المادیہ، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ دین ان کے مادی فائدے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ وَهَذَا الشَّيْءُ يَطْمَحُ إِلَيْهِ الْمُسْتَعْمِرُ، کہا جو استعمار والا ہے اسی چیز کو چاہتا ہے، یطمح یعنی چاہنا کسی چیز کا۔ وَيَسْعَى لِلْوُصُولِ إِلَيْهِ، اور اسی ہدف تک وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ اب مجھے بتائیے مولانا، آپ نے سماج میں ایسے افراد دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے ہیں؟ خصوصاً سیاسی افراد کو دیکھ لیں گے کہ آپ کو مسجد میں بھی نظر آ جائیں گے، گرودوارے میں بھی نظر آ جائیں گے، اور کسی مورتی پوجا کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، آرتی کرتے ہوئے بھی نظر آ جائیں گے۔ تو کیا ہے، دین ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ انہوں نے اپنے دین کو بس ایسے کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم سیکولر ہیں، ہم اس طرح سے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ہر دین کو مانتے ہیں، ہمارے لیے کوئی دین مخصوص نہیں ہے، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ سننے میں کتنی بات اچھی لگتی ہے یا نہیں ہے؟ اور یہی کون چاہتا ہے؟ استعمار والے یہی چاہتے ہیں۔ صحیح ہے، ظالم جو حکومتیں ہیں، جو اسلام دشمن حکومتیں ہیں، ان کی سازش یہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے کسی طرح سے کیا کر دیا جائے؟ خارج کر دیا جائے، ہے نا؟ یعنی برائے نام تو ہم مسلمان رہیں، لیکن اسلام کا کوئی دائرہ ہمارے اندر، کوئی کردار ہمارے اندر باقی نہ رہے۔ اور بہت سے لوگ مولانا اس کی گرفت میں آج بھی موجود ہیں۔ میں خود بتاؤں، میں اسکول کا پیپر دینے گیا تھا، اور ایک ایسی بستی میں گیا جہاں ایک ہی گھر مسلمان تھا، باقی سارے کیا تھے؟ نان مسلم تھے، صرف ایک گھر۔ تو ان کے جو ابا تھے وہ جاتے تھے، میرے خیال سے عید بقرعید نماز پڑھتے ہوں گے، شاید جمعہ پڑھ لیتے ہوں۔ تو ہم جیسے دو پیپر جب لگاتار ہوتا تھا تو رکتے تھے ان کے یہاں، جیسے آج پیپر ہے اور کل بھی پیپر ہے تو رات میں رک گئے۔ تو نماز پڑھی ہم نے، جیسے مغرب کی پڑھی، ظہر عصر پڑھی، کہنے لگے ان کے بچے کہ بھیا آپ کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنے گھر والوں کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ وہ گئے مسجد میں جمعہ پڑھ کے آ گئے، یا بقرعید عید بقرعید گئے پڑھ کے آ گئے، اور نماز پڑھ کے، اور باقی نہ صبح سے مطلب ہے، نہ ظہر عصر سے مطلب ہے، نہ مغرب عشاء سے مطلب ہے۔ ورنہ کیا سنی کیا شیعہ دونوں کے ہاں یہ نمازیں ہیں یا نہیں ہیں؟ جو نمازیں واجب ہیں، چاہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، بلا مذہب کی تفریق کے، سب کے یہاں، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا ہے، اگر اللہ کو ایک مانتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اس کو یہ نمازیں اس پر کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ لیکن وہ ٹھیک ہے مسلمان ہے، لیکن کیسے مسلمان؟ میڈیا ہم سے، غرب کا میڈیا کیسا ایسا ہی بنانا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر، ہم نام کے تو مسلمان رہیں لیکن ہمارے اندر اسلام موجود نہ ہو۔ فَهُوَ يُحَاوِلُ دَائِمًا إِلْقَاءُ الشُّبْهَاتِ الْعِلْمِيَّةِ، تو وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے علمی شبہات ڈالنے کی۔ والفلسفیہ والاخلاقیہ والاجتماعیہ والسیاسیہ فی اذہان المسلمین،
اور صرف علمی شبہات نہیں مولانا، فلسفی شبہات، اخلاقی شبہات، اجتماعی یعنی سماجی شبہات، سیاسی شبہات فی اذہان المسلمین، مسلمانوں کے ذہنوں میں. یعنی ہمارے ذہنوں میں بیٹھا کے مولانا بون بیٹا کھائی کے طاقت ملے گی، چون پراش سے ہی طاقت ملے گی، اس کے علاوہ طاقت نہیں ملنے والی ہے. اگر اس کو کھول کے دیکھیں گے تو اس میں بھی کیا پایا جاتا، وہی گیہوں، وہی چیزیں جو ہم لوگ کھاتے ہیں روزمرہ کی چیزوں میں وہی ملتی ہے. بس انہوں نے اپنا ایک پروڈکٹ بنا لیا، ایک ہمارے ذہنوں میں اس طرح سے بیٹھا دیا گیا کہ یہی کھائیں گے، اس کو دودھ میں ڈالیں گے تو کیا ہوگی، ہمیں انرجی مل جائے گی. مرکزا عملہ، صحیح ہے، مرکزا عملہ علی الشباب والمراہقین لکی یزلزل عقیدتهم بالدین. ہاں مولانا، مرکزا عملہ، اپنے کام کو سینٹرلائز کرتے ہوئے جوانوں پر، اور مراہق کہتے ہیں مولانا ٹین ایجر کو. ٹین ایجر، ٹین ایجر سمجھتے ہیں نا، جو 13 14 15 16 17 18 ہوتے ہیں، ان کو مراہق بولتے ہیں. سینٹرلائز کرتے ہوئے، ہلو، کیا کرتے ہیں وہ، صحیح ہے، اپنے کام کو وہ سینٹرلائز کرتے ہیں، مرکز قرار دیتے ہیں کس پر، جوانوں پر اور مراہقین پر. مراہق مولانا جو ٹین ایجر ہوتے ہیں، صحیح ہے، جو ابھی بڑے ہو رہے ہیں. لیکن یزلزل عقیدتہم، تاکہ ان کے عقیدے کو کیا کریں، متزلزل کر دیں، دینی عقیدے کو متزلزل کر سکیں. ظاہر ہے اگر ان کے ذہنوں سے دین کو باہر کر دیا جائے گا تو مجھے بتائیے کیا جوان ہونے کے بعد وہ دین کی طرف آئیں گے؟ کیا چل لیتا ہے، نہیں آئیں گے. ملا ان کے اندر دین کا ملا کوئی جو نشو و نما، اسی لیے فوکس کیا جاتا ہے کہ بچہ خود بڑا ہو رہا ہے، اسے کیا کر دیا جائے، آشنا کر دیا جائے. بعد میں اگر اس کو سمجھاتے رہ جائیں گے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. بچپنے میں جو باتیں سکھا دی جاتی ہیں بتاتی جاتی ہیں وہ ہمیشہ باقی رہتی ہیں. اس میں تاکید ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مسجد لے کر جائیں، انہیں دین کی تعلیم دیں، انہیں قرآن کی تعلیم دیں، تاکہ اگر وہ اسکول جا رہے ہیں، کالج میں جا رہے ہیں، صحیح ہے، آپ اگر نماز کے لیے نکل رہے ہیں کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا میں جا رہا ہوں، سکتا ہے جس فیکٹری میں آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے کلیگ جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں وہ آپ کا مذاق اڑائیں. ٹھیک ہے، کیا دادا ابا کی طرف نماز پڑھنا بڈھوں کے چلا چل دیا ہے. کسی طرح سے آپ کو کیا کرنا چاہتے ہیں، اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو یہ غربی میڈیا کا کام ہے. الحمدللہ بالعالمین.